علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. محترم علماء کرام، حاضرین اعزام، بزرگان دین، قوم کے غیور نوجوانوں اور مستقبل کے ہونہار بچوں اور امت کی آبرو، میری مراد پردہ نشین خواتین ماں اور بہنوں، سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں مسجد کے ذمہ داروں کا کہ انہوں نے مجھے آپ کے سامنے آپ کے روبرو ہونے کا موقع عنایت کیا. خاص طور سے میرے دوست حافظ سلیمان صاحب کا میں خصوصی احسان مند ہوں کہ انہوں نے راضی نامہ ظاہر کر کے مجھے یہ موقع عنایت فرمایا ہے. دوستو اور بزرگوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع کو میں نے موضوع بحث بنایا ہے وہ ہے فکر آخرت. فکر آخرت یہ موضوع بڑا حساس ہے اور بڑا ہی طول طلب کا حامل ہے، لیکن مختصر سے جمعے کے وقت میں آپ حضرات کے سامنے کچھ خاص باتیں اس موضوع کے تعلق سے رکھنا چاہتا ہوں اور وہ امید کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ان باتوں پر ہمیں اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے اور مستقبل میں اللہ رب العالمین کل قیامت میں ہمارے لیے ذریعے نجات بنائے. آمین. تو یہ
زندگی جس میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، یہ دنیا جو موجودہ دنیا ہے جس میں ہم اور آپ سانس لے رہے ہیں، ہم اور آپ اپنے شب و روز گزار رہے ہیں، دن اور رات کا آنا جانا لگا ہوا ہے، یہ دنیا فانی دنیا، یہاں کی ہر چیز مٹ جانے والی، کوئی ایسی چیز باقی نہیں رہنے والی ہے کہ جس کو تذکرے کے قابل سمجھ کر کے اس کا ذکر کیا جائے۔ یہ دنیا کی خوبصورتی، دنیا کی رعنائی، دنیا کی دل بری اور دنیا کی دلکشی سب کے سب ختم ہو جانے والی، اور اس کے بعد ہم جو اس دنیا میں کریں گے، جو عمل ہمیں اس دنیا میں میسر ہوگا، کل اس دنیا کے وجود کے ختم ہو جانے کے بعد، ہمارے اور آپ کے وجود کے مٹ جانے کے بعد، اسی عمل کا ثمرہ اور اسی کھیتی کو جو بیج ہم نے ڈالا ہے اس کی فصل ہم آخرت میں کاٹیں گے۔ میرے دوستوں بزرگوں، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے اور یہاں ہر شخص مسافر کی حیثیت سے، ہر ایک بندہ ایک ایسے ریل اور ایک ایسے ٹرین پر سوار ہے جس ریل اور ٹرین کی منزلوں میں سب سے آخری منزل، جس کے اسٹاپیج میں سے سب سے آخری اسٹاپ قبر ہے۔ یوں اگر کہا جائے دوسرے لفظوں میں کہ اس کی آخری منزل اور آخری اسٹاپ موت ہے تو بے جانی۔ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فکر آخرت کے اس جذبے کو صحابہ کرام اور اپنے ماننے والوں کے دلوں کے اندر کس طرح سے راسخ کیا، بیٹھایا اور جاگزی کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیمات کو صحابہ کرام نے اور آپ کے ساتھیوں نے، آپ کے جانثاروں نے، آپ کے شاگردوں نے، آپ کے تلامذہ نے اس کو اس طرح سے اپنے دامن میں اور اپنے آپ میں اس کو محفوظ کر لیا کہ ہر وقت ان کے سامنے آخرت کی فکر ہوا کرتی تھی۔ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی خود اگر ہم اور آپ حدیث کا مطالعہ کریں، ذخائر حدیث کو دیکھیں تو یہ بات ہمارے سامنے آ جائے گی کہ پیارے مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھی نے آپ کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ننگی پیٹھ ایک چٹائی پر، وہ چٹائی جو کھجور کے پتوں سے تیار کی گئی تھی، لیتے ہوئے تھے، اور جب آپ اٹھتے ہیں، بیدار ہوتے ہیں تو آپ کے جسم اطہر پر، آپ کے نرم و نازک جسم پر اس چٹائی کے نشانات نظر آ رہے تھے۔ جب صحابی کرام نے دیکھا تو ان کا دل مچل گیا، جذبات سے ان کا دل بھر آیا اور ایموشنل ہو کر کے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ سے کہنے لگے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں اجازت دیں، لَوِ اتَّخَذْنَا لَكَ لِسَانًا وِطَانًا عَلَيْكَ یا رسول اللہ، ہم اللہ کے رسول آپ کے لیے ایک ایسا نرم و نازک بستر تیار کر دیں جس پر آپ لیٹے تو آپ کے جسم اطہر پر اس کے نشانات نہ پڑے۔ یہ بستر تو آپ کے لائق نہیں ہے، یہ اتنا کھرکھرا اور اتنا تکلیف دہ بستر ہے کہ آپ کے جسم اطہر پر، آپ کے کمر پر، آپ کی پیٹھ پر، آپ کے پشت پر یہ نشان نظر آ رہے ہیں۔ تو اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ نے کیا جواب دیا اپنے پیارے صحابی کو؟ ذرا سوچو اور دل کی تختی پر لکھ کے لے جاؤ اس کو، اور غور کرو کہ پیارے مصطفیٰ نے ہمیں اور آپ کو اور اپنی امت کو آخرت سے کس طرح سے جوڑا ہے۔ پیارے مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے بھائی، اے میرے جانثار، اے میرے دوست، مجھے دنیا سے کیا لینا؟ ما انا فی الدنیا، مجھے دنیا سے کیا لینا ہے؟ الا کراکب استظل تحت الشجرہ، میری تو حالت یہ ہے، میرا حال تو یہ ہے
کہ میں دنیا میں اس مسافر کی طرح ہوں جو اپنے سفر کی تھکاوٹ سے، صعوبت سے، پریشانی سے، تکلیف سے تھوڑی دیر آزادی حاصل کرنے کے لیے ایک درخت کے سائے میں پناہ لیتا ہے، اور جب اس کی تھکاوٹ اور اس کی پریشانی، اس کی تکلیف میں کچھ اضافہ ہو جاتا ہے تو اس درخت کو جس کے نیچے اس نے تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے جگہ پکڑی تھی، اس کو اپنا مستقل ٹھکانہ نہ سمجھ کر کے پھر اپنی سواری پر سوار ہو کر چلا جاتا ہے۔ اس درخت کو جہاں اس نے تھوڑی دیر کے لیے سایہ حاصل کرنے کے لیے، آرام کرنے کے لیے رکا ہوا تھا، اس کو مستقل ٹھکانہ نہیں سمجھتا بلکہ عارضی ٹھکانہ سمجھ کر کے چلا جاتا ہے۔ میری حالت، میرے معاملے میں میں خود اس دنیا میں اس مسافر ہی کی طرح ہوں جو تھکاوٹ کی وجہ سے سفر کی صعوبت کو میں تھوڑی سی آرام حاصل کرنے کے لیے ایک درخت کے سائے میں جگہ لیتا ہے اور تھوڑی دیر آرام کر کے چلا جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عمر فاروق جس کو دیکھ کر شیطان راستہ بدل دیا کرتا تھا، وہ عمر فاروق جس نے تنہا 22 لاکھ مربع میل پر اکیلی حکومت کی، وہ عمر فاروق جس کے نام کو سن کر کیسر کسریٰ کے کاندھے کب کبا جایا کرتے تھے، وہ عمر فاروق جس کے نام کو سن کر کے بڑے بڑے دشمنوں کے پانی ہو جائے گا، وہ عمر فاروق بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ بستر پر چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، آپ مجھے تو آپ کے جسم اطہر پر انہوں نے نشانات دیکھے۔ وہ امام کائنات اگر وہ چاہتا دنیا کی دولت حاصل کرنا، دنیا کے اندر عیش و عشرت حاصل کرنا، تو رب الجلال کی قسم اللہ رب العالمین سب کچھ ان کے لیے مہیا کر دیتا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کا اشارہ ہو تو پہاڑ کو سونا بنا دیا جائے۔ وہ نبی اس کی دنیا کی زندگی کا حال یہ ہے کہ وہ ایسے بستر پر لیٹا ہوا ہے جن کے نشانات اس کے جسم پر پڑ گئے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، کلیجہ کٹ گیا پیارے مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ کے جسم اطہر پر وہ نشانات کو دیکھ کر کے عمر فاروق کا جسم اور جگر چھلنی ہو گیا۔ فرمانے لگے اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ، یہ یہود و نصارا، یہ کیسر و کسریٰ، یہ دنیا دار بادشاہ تو نرم گداز بستروں پر سوتے ہیں، عیش و عشرت کی سارے چیزیں ان کے پاس موجود ہیں۔ اے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے ایک ایسا بستر تیار کریں جو نرم و نازک ہو، جو گداز ہو، جو آرام دہ ہو، جو آپ کو ہر طرح سے راحت اور آرام پہنچائے۔ پیارے مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ میرے دوستو، غور کرنے کا مقام، سنو اور اپنے آپ کو تولو اور اپنے آپ کو پرکھو کہ ہماری زندگی کیا ہے۔ اور پیارے مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے نبی بنا کر کے بھیجے گئے، جن کو اللہ نے ہمارے لیے آئیڈیل اور ماڈل بنا دیا، جن کی اتباع میں اللہ کے رب العالمین نے ہماری سرخیوں میں کامیابی رکھی ہے، اس نبی نے کیا فرمایا؟ اے عمر، لہم فی الدنیا ولنا فی الآخرہ، یہ دنیا کی عیش و عشرت کے سامان، یہ دنیا کی سامان زندگی، یہ دنیا کے عیش و عشرت کے سامان، یہ دنیا کی خوبصورتی اور رعنائی ان کے لیے دنیا میں ہے۔ جب تک وہ دنیا میں ہے، دنیا کی چیزوں سے فائدہ اٹھا لیں، دنیا کے مال و منال سے عیش و عشرت کر لیں، ولنا فی الآخرہ، ہمارے لیے تو آخرت میں اس کا ہوگا۔ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو اور اپنے گھر والوں کو اور اپنے ماننے والوں کو آخرت سے کس طرح جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، آئیے ذرا دیکھتے ہیں۔ یہ منظر آپ کو مل جائے گا علامہ ابن قیم الجوزی کی کتاب زاد المعاد کے اندر۔
अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे चहेती और प्यारी बीवी है, और आपको ये तमगा और इम्तियाज हासिल है कि प्यारे मुस्तफा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में अगर कोई बीवी कुंवारी थी तो सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। बाकी सारी औरतें, सारी अज़वाज मुतहहरात या तो होता तो मुतल्लका या बेगम। ये अम्मा आयशा फरमाती है सारे मुसलमानों की मां, कयामत तक के आने वाले मुसलमानों की मां फरमाती है कि मैं रसूल करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए बिस्तर लगाया करती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मैं इंतजाम किया करती थी कि आप आराम कर में सोए और राहत हासिल करें। एक दिन क्या हुआ कि अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने वो बिस्तर जो रोजाना आप रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए लगाया करती थी, उस बिस्तर पर जब आपने लेट करके महसूस किया तो आपको महसूस हुआ कि आपके बदन में कोई चीज चुभ रही है। बस क्या था, तड़प उठी कि मेरे शौहरे नामदार मेरे रसूल के जिस्म में भी कोई चीज चुभी होगी। ये सोच करके अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हम सब की मां ने ये प्यारे मुस्तफा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसी बिस्तर को डबल कर दिया, यानी फोल्ड कर दिया। अकेला था तो दोहरा कर दिया। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस बिस्तर पर आया और तशरीफ ले गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आराम फरमाया तो आपको ऐसी नींद आई कि आपकी तहज्जुद की नमाज जाती रही। फजर की वक्त आपकी आंख खुली, फजर की नमाज पढ़ के आप आए। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से सवाल किया कि आयशा आज कौन सा बिस्तर तुमने लगा दिया था कि जिसकी वजह से मेरी तहज्जुद की नमाज जाती रही। मुझे ऐसी गजब की नींद आई और ऐसी नींद आई कि मैं अपने तहज्जुद की नमाज से बेपरवाह हो गया और मेरी आंख तक न खुली। मैं अपने अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने झुक न सका, अपने रब को मना ना सका, रब के सामने गिरियाजारी ना कर सका, रब के सामने आहुआ ना कर सका, रब अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने अपने गुनाहों को पश्चिमाने पर अपने आंखों से आंसू ना बहा सका और अपनी उम्मत की तलाशी, अपनी उम्मत की सरफराई के लिए और उसकी कामयाबी के लिए अल्लाह के हुजूर दुआ ना कर सका। आखिर कौन सा बिस्तर आपने लगा दिया? अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है अल्लाह ताला हर औरत को अम्मा आयशा सिद्दीक़ा के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और खुसूसी तौर पे माँ और बहनों से मैं अपील करूंगा कि इन चीजों को, इन वाक़यात को सुनकर आप अपनी जिंदगियों के अंदर उन रोशनियों को, नकूश को तलाश करें जिन नकूश को अम्मा आयशा सिद्दीक़ा और आप जैसी अज़वाज मुतहहरात ने पेश किया है आपके लिए। तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा ने फरमाया कि कोई बात नहीं कि आम सा बिस्तर को लगाती थी, बस सिर्फ ये था कि मैं उस पर देर लेट करके देखी तो मेरे बटन में कोई चीज चुभ गई, तो मैंने आपके उस बिस्तर को नरम थोड़ा करने के लिए मैंने डबल कर दिया। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया खबरदार आयशा, दोबारा ऐसा मत करना। आज इस बिस्तर के नर्म नाजुकी ने मुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत से क्या है गाफिल कर दिया। इस बिस्तर ने मुझे अल्लाह के हुजूर झुकने से रोक दिया। आइंदा ऐसी हरकत नहीं करना। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी ऐसी थी, आपके सामने हमेशा फिक्र आखिरत हुआ करती। और यही नहीं मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपने साथियों के, अपने मानने वालों के दिलों में फिक्र आखिरत किस तरह से भर दी थी। और जरा इस वाक़े को देखते। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गुलाम जो रोजाना कुछ ना कुछ कमा करके लाते थे और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खिला देते थे। शरीयत का यह उसूल है कि मालिक गुलाम की कमाई खा सकता है और उसको ले सकता है। सैयदना उमर फारूक, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वो गुलाम
جو روزانہ کچھ نہ کچھ حضرت ابو بکر صدیق کے لیے لاتا تھا، اور حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھمانے غالب ہو جاتا تھا، یقین کامل ہو جاتا تھا کہ اس میں کوئی حرام کی چیز نہیں ہے، اس میں کوئی ناجائز چیز نہیں، تو آپ اس کو کھا لیا کرتے۔ اتفاق کی بات، ایک دن ایسا ہوا کہ وہ غلام آپ کی خدمت میں کھجوروں کا ڈھیر لے کر کے آیا اور کھجوریں لے کر آیا اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ دیا۔ ابو بکر کو بھوک لگی تھی، تیز سے زوروں سے بھوک لگ رہی تھی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دن اپنے دل میں یہ خیال کیا کہ نوکر کھانا کما کر کے لاتا ہے اور حلال چیز کھلاتا ہے، آج بھی یہ حلال چیز ہی لایا ہوگا، آپ نے کھا لیا کھجور، آپ نے چند کھجوریں کھا لی۔ جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھجوروں کو کھا لیا، تناول کر لیا، تو اس غلام نے ہنس کر کے کہا، مسکرا کر کے بولا، آقا آج آپ نے مجھ سے یہ سوال نہیں کیا کہ یہ کھجور کو کس طرح سے لے کر آیا، جائز یا ناجائز طریقے پر۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ بھائی میں یہ دیکھتا ہوں اور مجھے یقین کامل ہے، جس طرح سے میں مجھے دیکھتا ہوں کہ تو روز میرے لیے کچھ نہ کچھ لاتا ہے اور حلال طریقے سے ہی لاتا ہے، اسی پر قیاس کرتے ہوئے میں نے آج یہ کھجور کھا لی، بات کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ نوکر نے کہا غلام نے کہ آقا آج ہی یہ چیز حلال نہیں ہے، روز تو حلال رہتی تھی، آج یہ چیز حلال نہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نبی کا وہ یار غار جس کو زبان مصطفیٰ سے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی گئی، جس کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت میں جانے کا تمغہ دے دیا، جنت میں جانے کا پروانہ دے دیا، سرٹیفکیٹ دے دیا، وہ ابو بکر صدیق۔ وہ ابو بکر صدیق کہنے لگے اچھا آج ہی حرام ہے، آج حلال نہیں ہے، تو وجہ کیا ہے، کیسے لے کر کے آیا؟ غلام کہنے لگا کہ آقا میں نے زمانے جاہلیت میں کچھ دنوں پہلے میں نے کہانت کی تھی، میں نے ایک شخص کو علامہ احسان الہی ظہیر کی زبان میں، رحمت اللہ علیہ کی زبان میں مگر یہ کہوں کہ اس بندے نے، اس غلام نے کہا کہ میرا ایک یار تھا جس کی بیوی پیٹ سے تھی، جس کا پیٹ بھاری ہو رہا تھا، بوجھل ہو رہا تھا، میں نے اپنے دوست سے کہا کہ تیری بیوی حاملہ ہے اور اس کے حمل میں بیٹا ہے اور انشاءاللہ یہ بیٹا ہی پیدا کرے گی۔ جب کچھ دنوں کے بعد اس عورت نے اس کا حمل پورا ہو گیا اور بچے کی پیدائش ہوئی تو اس کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ جب یہ بات اس کے سامنے آئی تو وہ آدمی، وہ دوست اور وہ یار کھجوروں کا تحفہ لے کر کے میرے پاس آیا اور مجھے اس نے عطا کیا۔ یہ کھجوروں کا تحفہ لے کر کے میں آپ کے پاس آیا اور آپ نے مجھے سے کھایا، اور میں نے اس زمانے میں کہانت کی تھی، اس نے مجھے بہت بڑا بابا سمجھ لیا تھا، بڑا پہنچیلا آدمی سمجھ لیا تھا، اس نے مجھے بڑے اثر و رسوخ والا سمجھ لیا تھا، مجھے بڑا اللہ کا ولی سمجھ لیا تھا، اور اس کے نتیجے میں کھجور ملا ہوا ہے، اس کو میں آپ نے کھا لیا۔ قربان جاؤ، ہم اور آپ ہوتے کہتے چلو نادانی نے کھا لیے، معلومات نہیں تھی، بھول کر کے کھا لیے، یا نہ سمجھے نہیں کھا لیے، کوئی بات نہیں، اللہ سے توبہ کر لے۔ جبکہ پیارے مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ کی امت سے خطا و نسیان کو اٹھا لیا ہے۔ ہم اور آپ ہوتے تو یہ بہانہ تلاش کر لیتے، یقیناً تلاش کر لیتے، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل دیکھو۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے پانی لاؤ، پانی لایا گیا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوب پیٹ بھر کر کے پانی پیا، اس قدر پانی پی لیا کہ پیٹ میں آپ مزید گنجائش نہیں رہی۔ جب پانی پی چکے تو آپ نے اپنی 3 انگلیوں کو اپنے حلق میں ڈالا، جب حلق میں 3 انگلیاں گئی تو ان کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
गलती हुई और आपने तय की और खजूर का कुछ टुकड़ा बाहर निकल आया, दोबारा आपने पानी मंगाया, फिर आपने पिया और यही अमल दोबारा किया, उसके नतीजे में तय के बाद कुछ खजूर का टुकड़ा नजर आया। तीसरी बार भी यही किया, आपने खूब जी लगा करके पानी पिया, खूब पेट भर करके पानी पिया और उसके बाद तीनों उंगलियों को डाल करके आपने तय कर दिया। जब आपको यकीन कामिल हो गया कि खजूर का आप कोई टुकड़ा, कोई उनसे कोई जर्रा पेट में नहीं है, तब जाकर के आपने इस अमल को बंद किया। मेरे दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आखिरत की फिक्र थी और आपने इसी फिक्र के नतीजे में यह अमल किया। हम और आप कहां है मेरे दोस्तों? हम और आप क्या करते? हलाल हो तब भी हजम, हराम हो तब भी हजम, अच्छा है तब भी हजम, बुरा है तब भी हजम। इसकी फिक्र नहीं है कि कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है। पैसा हो जैसा भी हो, आना चाहिए, बस मेरे पास आ जाए, चाहे जिस अंदाज का भी हो। हमारी सोच को बदल दे। हम आखिरत की फिक्र क्या करते? वो अशखास, वो हस्तियां जिनको दुनिया में जन्नत की बशारत दी जाती है, वो उनका अमल इस कदर हसास है और वो अपने मामले में इस कदर जाग रहे हैं कि उनको ये अमल करने पर उनके ज़मीर ने मजबूर कर दिया। लेकिन आज हम हैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान, अपने आप को कलमा दो कहते हैं और तुर्रा तो इस पर यह है कि हम अहले हदीस है, माशाअल्लाह, है ना। हदीस पर हमारा अमल, अहले हदीस कहते हुए हम बड़े फख्र से गर्दन मुछी कर लेते हैं, कॉलर टाइट कर लेते हैं, लेकिन कहते हुए जुबान जलती है। मेरे दोस्तों, हदीस पर हमारा कितना अमल है, हम अपने गिरेबान में को डाल करके सोचें, खुद फैसला करें कि हम हदीस पर कितना अमल करते हैं और क्या हम अहले हदीसियत के इस तमगे के लिए सही है? हम अपने आप को अहले हदीस कहलाने के काबिल हैं या नहीं? यकीनन अगर आप सोचेंगे तो आपके ज़मीर से उस पर जवाब यह आएगा कि यकीनन कहीं ना कहीं हम अहले हदीस होने का दावा तो करते हैं, लेकिन अपने इस दावे में खोखले, अपने इस दावे में खोखले हैं। तो सैयदना उमर फारूक अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यह अमल करके दिखाया और अपने मानने वालों और अपने मुतखल्लिफीन को यह पैगाम दिया कि आखिरत की फिक्र सबसे पहले होनी चाहिए, दुनिया बने ना बने आप लोग बन जाए। मेरे दोस्तों, आखिरत की फिक्र बुखारी शरीफ के अंदर अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी इसराइल के एक आदमी का वाकया जिक्र फरमाते। वो वाकया बनी इसराइल का कि उस शख्स का बुखारी शरीफ के पन्ने में आपको मिल जाएगा। बनी इसराइल के अंदर एक आदमी था, जब उसकी मौत का वक्त करीब आया तो उसने अपने तमाम बच्चों को इकट्ठा किया, जो भी उसकी औलादें थी सबको इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद उसने अपने बच्चों को ये नसीहत की कि देखो मेरे बच्चों, जब मैं इंतकाल कर जाऊं, मेरी रूह तक परवाज कर जाए, जब मेरा रूह मेरी बॉडी से अलग हो जाए, यानी मैं मर जाऊं, तो ये काम करना। बोले अब्बा क्या करूंगा? बोले काम ये करना कि मेरे इस बॉडी को, मेरी इस लाश को, मेरी इस लाश को आग के हवाले कर देना, कब्र की मिट्टी में मत डाल। मेरी इस लाश को कब्र के हवाले ना करना, बल्कि उसको आग के हवाले कर देना, जला देना, नजरे आतिश कर देना। और जब मेरा ये जिस्म, मेरी ये बॉडी राख हो जाए, कोयला बन जाए, तो उस राख को इकट्ठा करना और एक जगह दफन ना करना, बल्कि कुछ हिस्से को हवा में उड़ा देना, कुछ को हवा दरियाओं के सुपुर्द कर देना, कुछ को नदी नालों में फेंक देना और कुछ जंगलात के हवाले कर देना। उस आदमी की मौत के बाद उसके बच्चों ने ऐसा ही किया। लेकिन जब अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुजूर वो आदमी गया, बनी इसराइल का वो शख्स
جس نے اپنے بچوں کو اتنی ڈینجر اور خطرناک وصیت کی تھی، تو اللہ نے پوچھا اس سے کہ میرے بندے یہ تو بتا کہ تو نے ایسی وصیت کیوں کی تھی کہ میرے جسم کو جلا دینا اور اس کو ہواؤں میں اڑا دینا، دریاؤں کے سپرد کر دینا؟ تو اس نے کہا اللہ مجھے تیرے خوف نے مجھے ایسا عمل کرنے پر آمادہ کیا، تیرے ڈر نے، تیری پکڑ نے مجھے ایسا کرنے پر آمادہ کیا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ دنیا میں میں نے کوئی نیک عمل نہیں کیا، زندگی بھر بدماشی کی، زندگی بھر عیاری اور مکاری میں میری زندگی گزر گئی، ہمیشہ تیرے خلاف، حکم کے خلاف بغاوت کرتا رہا، تیرے احکام کو پسے پشت ڈالتا رہا اور نظر چرا کر کے میں اپنی منمانی کرتا رہا، کبھی زندگی میں میں نے کوئی نیک عمل نہیں کیا۔ اس خوف سے کہ کہیں میرا رب مجھے اکٹھا نہ کرے، میرے اجزاء کو جمع کر کے حکم نہ دے تو بڑا ہو جائے، تو زندہ ہو جا، کیونکہ میرا رب تو اس بات پر قادر ہے، مگر اس کے خوف سے اس بات کو میں نے کیا۔ اللہ رب العالمین تیرے خوف سے میں نے ایسا کیا، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ اس بات پر قادر ہے کہ تو میرے ذرات کو حکم دے اکٹھا ہونے کا، اور اکٹھا ہو جائے تو ان کو زندہ کر، اس خوف سے میں نے ایسا کیا۔ اللہ رب العالمین نے اس کو خشیت الہی کی بنا پر، خوف کی بنا پر اور فکر آخرت کے اس احساس کی بنا پر اس کو معاف کر دیا۔ ہم اور آپ اب یہ نہ سوچیں کہ اس نے آخری عمر میں یہ وصیت کی تھی، ہم بھی آخری عمر میں چاہیں گے تو کچھ نہ کچھ کر لیں گے۔ نہیں میرے بھائیوں، موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ ایک نوجوان ہے 20-22 سال کا، موٹر سائیکل پر سوار ہو کر کے گھر سے باہر نکلتا ہے کسی ضرورت کے لیے، راستے میں جا رہا ہوتا ہے کہ اچانک سامنے سے ٹرک آتا ہے اور اس کے موٹر سائیکل سے ٹکرا جاتا ہے اور اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، آن اسپاٹ جگہ پر مر جاتا ہے۔ 20-22 سال کا نوجوان، آخر وہ کیوں مرتا ہے؟ تو آپ یہ کہیں گے جواب سیدھا سادہ یہ ہوگا کہ موت مر گئے۔ تو پھر ہماری موت کا کیا ٹھکانہ ہے کہ ہم 22 سال، 50 سال، 60 سال زندہ رہیں گے، 70 سال زندہ رہیں گے، 50 سال کے بعد ہم کوئی نیک عمل کر لیں گے، 40، 50، 45 سال کی عمر یوں بیت جاتی ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ مولانا بڑے کاروبار ہیں، بڑی ذمہ داریاں، بڑی مصروفیات ہیں، بڑے لوازمات ہیں، اس کی وجہ سے مجھے اللہ رب العالمین کے حکام کو بجا لانے میں دشواری ہو رہی ہے اور مجھے موقع نہیں نصیب نہیں ہو رہا۔ بھلا یہ بتاؤ، یہ آپ کیا گھر، آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے، کیا سرٹیفکیٹ ہے کہ آپ 50 سال کے بعد زندہ رہیں گے، 60 سال کے بعد زندہ رہیں گے اور آپ کو عمل کرنے کا موقع مل جائے گا جس کے لیے آج کو کل کر مؤخر کر رہے ہیں، آج کو کل پلٹا رہے ہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں، موت اچھی چیز ہے، کسی کو نہیں چھوڑو، جوان ہو کہ بوڑھا ہو، مرد ہو کہ عورت ہو، بچہ ہو کہ نوجوان ہو، کوئی بھی ہو، امیر ہو کہ غریب ہو، فقیر ہو کہ کلاش ہو، کوئی موت کسی کو نہیں چھوڑو۔ اور نہ موت سے کسی کی رشتہ داری ہے کہ وہ کہہ دے کہ بھئی آج نہیں میں کل تیرے ساتھ چلوں گا تو موت واپس چلی جائے، نہیں، کسی کو بھی موت نہیں چھوڑتی۔ پھر ہم اور آپ کہاں ہیں، کس فکر میں ہیں اور کس خواب و خیال میں مبتلا ہیں، ہم کس دھول میں ہیں کہ ہمیں موت نے موقع دیا ہوا ہے ہم 60 سال کے بعد، 50 سال کے بعد کوئی عمل کریں۔ میرے دوستوں بزرگوں، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے اور ان واقعات کو آپ کے سامنے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں غور کرنا چاہیے، ہمیں فکر کرنی چاہیے اپنے کل آنے والی زندگی کے لیے، وہ زندگی جس کا کوئی تفیقہ نہیں ہے، جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، جس کا کوئی سماپتی نہیں ہے، جس کا کوئی خاتمہ نہیں ہے، جو ابد الآباد ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی زندگی۔ اس زندگی کی تو فکر ہم کر لیتے، 50-60 سال کی زندگی کے لیے ہم نے اتنی کوششیں کی، اتنی محنتیں کی کہ دن کو دن اور رات کو رات نہیں سمجھا، ہم نے اپنے عیش و آرام کو تج دیا، لیکن کیا ہم نے کل آنے والی زندگی کے لیے بھی کچھ سامان تیار کیا ہوا ہے؟ جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، یہ دوست، یہ یار، یہ رشتے دار، یہ ناطے دار سب کیا ہے، بغل کاٹ جائیں گے، سب کے سب کیا ہے، آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ یہ دوست جو دنیا میں آپ کے ساتھ یارانہ برتتے ہیں، یہ طوطا چشمی کا شکار
گناہگار ہو جائیں گے اور آپ سے نظر پھیر لیں گے، پھر اس وقت آپ کا کیا ہوگا؟ کون آئے گا؟ کن کی سفارش سے آپ اللہ کے عذاب سے بچیں؟ کن اداؤں سے آپ اللہ رب العالمین کو راضی کریں گے؟ کن وجوہات سے آپ نے خدا کو خوش کریں؟ کبھی سوچا ہے؟ غور کیا ہے؟ کبھی غور کرنے کا موقع نہیں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں بڑی ادب سے آپ سے یہ بات کہتا ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ کے حضور آؤ اور رب کی بارگاہ میں سر جھکاؤ، ندامت کے آنسو بہاؤ، گڑ گڑاؤ، رب کے سامنے معافی مانگو، اللہ بخشنے کے لیے تیار ہے۔ ہم ہی کو آنے میں دیر ہے، رب کو راضی ہونے میں دیر نہیں۔ میرے دوستوں، بزرگوں، یہ چند باتیں آپ کے سامنے میں نے اللہ رب العالمین کی توفیق سے رکھی ہیں، اور امید کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اور سب کو اس طرح عمل کرنے کی توفیق بخشے گا۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقول قولی ھذا ولکم ولسائر المسلمین من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک